علیکم محمود خان اچکزئی جو صدارتی امیدوار ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، ان کے گھر پر پڑا چھاپا اور قومی اسمبلی میں اس کی گونج، بلاول بھٹو زرداری نے اس کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی جو تحقیقات ہے وہ کی جائے۔ انہوں نے نہ صرف وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپیل کی ہے اپنے وزیر اعلیٰ جو ہے بلوچستان کے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سرفراز بگٹی، کہ جی وہ بھی اس معاملے کی تحقیقات کریں اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے اوپر چھاپا مارا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اگر کوئی قانونی معاملہ تھا بھی تو تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال ایک ماحول جو ہے وہ گرم ہے، پابندیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں قومی اسمبلی کے ایوان میں۔ آج جو کچھ ہوا اس میں جب اپوزیشن بات کر رہی ہے تو آواز بند کر دی جاتی ہے، جو اسمبلی کے اندر انٹرنل سسٹم ہے وہاں تک آواز نہیں جاتی، جب حکمران بینچز سے کوئی بات کرتا ہے تو پھر آواز کھول دی جاتی ہے اور نیشنل میڈیا پر اس کو جو ہے اس کی کوریج بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمہوریت کے لیے چیز اچھی نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم کے الیکشن کے بعد دوسرا دن تھا انتخابات اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس کا۔ بلاول بھٹو نے آج خطاب کرنا تھا، کل بلاول بھٹو کا خطاب ہونا تھا لیکن کل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ عمر ایوب صاحب نے بہت طویل خطاب کر دیا تھا، بہت لمبا خطاب کر لیا تھا۔ آج بلاول بھٹو کا خطاب ہوا اور اس خطاب میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی مفاہمت کی جو میثاق مفاہمت، قومی میثاق مفاہمت کی جو آفر کی ہے، پیشکش کی ہے، اس کی انہوں نے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر نہ صرف کھل کر حمایت کی ہے بلکہ چند قدم آگے انہوں نے بات کی ہے۔ تو وہ سوال جو ہم جس کا جواب ہم تلاش کر رہے تھے مسلسل کہ کیا ہوگا اب، وہ ملنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کی طرف ایک جو ہے وہ ہاتھ حکومت کی جانب سے بڑھا دیا گیا ہے کہ جو ہے مل کر بیٹھے معاملات چلاتے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور دوسری چیز، تحریک انصاف جو سب دروازے بند کرنے کی سیاست کرتی رہی ہے، اس بار وہ یہ غلطی نہیں کر رہی۔ اس بار وہ ایک دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ کون سا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں چلنا ہے تو تصادم کی سیاست سے سب نے گریز کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہ بنے، ان کو بننا ہوگا سسٹم کا حصہ۔ ان کے اوپر مقدمات ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، عدالتوں سے ان کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ عمران خان صاحب، آج ہم بات کر رہے تھے عمران شفقت اور میں بیٹھے ہوئے، تو مطلب کہ خان صاحب کو جو جیل میں سہولتیں ہیں، کیا ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو اتنی سہولتیں ملی ہیں اور اتنا جلدی ملی ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہاں پر اپنا ان کے واک کرنے کے لیے جگہ بنا کر دے دی گئی، دیواریں توڑ کر ان کے لیے کمرے کشادہ کیے گئے، اندر جیسے محل ٹائپ بنا دیا گیا۔ قید تو قید ہوتی ہے، وہاں پر انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے، ان کے لیے سائیکل پہنچ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیسی مٹن کھاتا ہوں، دیسی مرغا کھاتا ہوں اور میری یہ اپنا مجھے چاہیے ہوگا جیل میں، سارا کچھ مل گیا۔ ملاقات سب چل رہی ہے، وکیلوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے پورے سسٹم کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی، ظاہر ہے ان کی ڈکٹیشن ان کی پارٹی لے رہی ہے، لینا چاہیے، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، جیل میں ہیں اور نائل ہیں، تو کیا ہوا ہے؟ تو صحیح۔ تو عمران خان صاحب کو جتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں یہ ماضی میں کسی کو نہیں ملی تھی، چاہے نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ملی تھی، آگے چل کر بہت لمبی قید کاٹنے کے بعد آصف زرداری صاحب کو کہیں ملی تھی، ورنہ وہ اب آج کل لوگ شیئر کر رہے ہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عمران خان سے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن لوگ شیئر کر رہے ہیں چیزیں۔ جو بھٹو شہید کا سیل تھا وہ کر رہے 6x6 کی جو ایک چھوٹا سا قبر ٹائپ ایک جو سیل ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ دیا گیا تھا پاکستان کے آئین کے خالق کو، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خالق کو ادھر رکھا گیا تھا، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا اس کو یہاں رکھا گیا تھا۔ اور عمران خان صاحب ظاہر موجوں میں جیل میں بھی ہیں تو بھی، اور ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہو جو بھٹو شہید کے ساتھ کیا گیا تھا یا وہی ہو جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب اندر بیٹھ کر جو اپنی سیاست اور پارٹی کی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا پارٹی پالیسی چلا رہے ہیں، ان کو اب سوچنا ہوگا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سرنڈر کر لیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ آ کر معافی مانگ لیں،
ظاہر سیاستدان تو یہ نہیں کہہ رہے نا, ان کے مخالف چاہتے ہوں گے. اصل چیز یہ ہے کہ اب جب آپ سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ سسٹم کو راستہ دیتے ہیں, تو پھر سسٹم آپ کے لیے راستہ بناتا ہے. یہ میں کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا, مفاہمت اور کمپرومائز میں بالکل اتنا ہی فرق ہے جتنا تصادم اور مزاحمت میں فرق ہے. عمران خان صاحب مزاحمت نہیں کر رہے, تصادم کر رہے ہیں. عمران خان کو کچھ سرنڈر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے, عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مفاہمت کے راستے پر آئیں. تو اس کا جو سگنل ہوا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کل کی تقریر میں, تو پی ٹی آئی کے اندر ایک سمجھدار جو عنصر ہے, لوگ ہیں, انہوں نے اس سگنل کو کیچ کر لیا ہوا ہے. اب وہ سگنل ظاہر ہے وہ اپنا اس کا جو جواب ہے فوری جو آیا ہے وہ تو پازیٹیو آیا ہے. لیکن اب کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا, اتوار تھا, آج بلاول بھٹو زرداری نے جوابی خطاب کیا. میں ان کی جو مدبرانہ گفتگو ہے بلاول بھٹو زرداری کی, میں اس پر بھی آتا ہوں. نوجوان ہیں, ینگ ہیں, لیکن سب کو مات دے دیتے جب کھڑے ہوتے ہیں نا بات کرنے کے لیے فلور آف دی ہاؤس, پھر سب ٹکٹکی باندھ کے ان کی تقریر سنتے ہیں, کیونکہ وہ ہیں نوجوان لیکن ان کے پیچھے تجربہ ہے 3 نسلوں کا, اپنے نانا کا, اپنے دادا کا, اپنی والدہ کا, اپنے والد کا تجربہ ہے, ایون اپنے پڑنانا کا, سر شاہنواز بھٹو کا. تو ایک طویل ایک نسلی جو سیاست ہے ان کی, 3-4, انہوں نے کہا میں تیسری نسل ہوں اس پارلیمنٹ میں. تو وہ جب بولتے ہیں تو پھر ظاہر لوگ سنتے ہیں اور پھر تعریف بھی ہوتی ہے. تو آج بھی کچھ وہی کیا انہوں نے. لیکن پہلے ذرا میں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا اس کا پی ٹی آئی نے کیا جواب دیا اس پر بات کر لوں, اور پھر وہ جو راستہ ایک پی ٹی آئی نے کھلا رکھا ہے یا ایک بنا لیا ہے راستہ, کوشش کر رہی ہے کہ وہ راستہ جو بند نہ ہو, اس پر بھی میں آتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا, وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ قومی میسا کے مفاہمت یعنی ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی, اس پر تحریک انصاف کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو آف دا ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے. ایک ان کی جائز شرط ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دی, سر عام کہہ دی, اور وہ جائز شرط یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, ہم کر سکتے ہیں, بیٹھنے کو تیار ہو سکتے ہیں ہم, یعنی انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. اب سوچیں کہ جو اس وقت سب سے تصادم کا جو بڑا وہ ہے نا چہرہ, وہ ہے شیر افضل مروت, علی بن گنڈاپور, وہ چہرے ہیں نا. تو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, لیکن انتخابات کی تحقیقات بھی ساتھ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ہر الیکشن کے بعد انتخابات میں دھاندلی کا جو الزام لگتا ہے, ظاہر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو ایک بار سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اس کی تحقیقات اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہو, پارلیمنٹ کمیشن بنے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر جو پریس کانفرنس کی تھی سرفراز بگٹی کے منتخب ہونے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر, اس میں لاپتہ افراد کا سوال ہوا تو بلاول بھٹو نے کہا کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا میں شہیدوں سے ہوں, شہیدوں کے خاندان سے ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے لوگ اور لاشیں اٹھائیں اور شہداء بلوچستان کو دیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی, پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے. تو پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے, اور پھر اس جو جتنی بھی پولیٹیکل تنازعات ہیں وہ اگر ہم پارلیمنٹ کے فورم پر حل کریں گے تو پھر بہتری آئے گی اس طرف. تو جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے ایک حد تک سگنل دیا ہے, لیکن اب عمران خان صاحب سے جب وہ میل ملاقات کریں گے ان کی وکلاء یا ان کی پارٹی کے رہنما, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ تو کہیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ظاہر وہ تصادم کی طرف جائیں گے. انہوں نے علی بن گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنا لیا نا, بلکہ بلاول بھٹو نے تو آج فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر مبارکباد وزیر اعظم کو بھی دی. اس کے بعد وزراء اعلیٰ کا جب نام شروع کیا تو پہلا علی بن گنڈاپور کا نام کہ جو ان کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ اس پہ راستہ بنایا جا رہا ہے نا کہ سیاست میں بڑھے آگے, چلے آگے. تو تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ تحریک انصاف کے پاس آپشن یہ ہے کہ اپنے اصول جو بھی ان کے ہیں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتے, ان کے خیال میں ان کے کوئی اصول ہیں تصادم کے علاوہ, گالم گلوچ کے علاوہ, چور کے شور کے علاوہ, اگر کوئی ان کے اصول ہے تو ان کو اپنے ساتھ رکھیں, گنڈ باندھ کے اس کو پس پاس رکھیں, یعنی وہ سرنڈر نہ کریں اصولوں کے اوپر, لیکن سسٹم کو چلنے کے لیے ان اصولوں کی بنیاد پر بیٹھ کر بات کر لیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, آئے بیٹھتے ہیں ہم. بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ایک نہیں نکال سکتا کسی پارٹی ملک کو ان بحرانوں سے, اور وہ جائز کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے سب کو مینڈیٹ دیا ہے, اسپرٹ مینڈیٹ ہے, اسپرٹ مینڈیٹ
لوگوں نے اس لیے دیا ہے کہ سب مل بیٹھ کر ہمارے مسائل حل کریں. مہنگائی، بے روزگاری، بھوک ہے، افلاس ہے، سیاسی تقسیم ہے، سارا کچھ ہم نے مل بیٹھ کر حل کرنا ہے. تو وہ اس پر انہوں نے کہا اپوزیشن کو، پی ٹی آئی والوں کو، سنی اتحاد کونسل کو، کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو پالیسی دے رہے ہیں آپ اس میں انپٹ دیں، ان میں تجاویز دیں معیشت کے حوالے سے، مثال معیشت کی جو انہوں نے بات کی. اگر آپ تجاویز دیں گے تو پھر آپ تنقید کرنے کا حق رکھیں گے، اگر تجاویز نہیں دیں گے تو پھر تنقید کرنے کا حق آپ کا نہیں ہوگا. بات ٹھیک ہے. جب پارلیمنٹ کا فورم اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ بیٹھیں، اپنی تجاویز دیں، ان کی تجاویز سنیں اور پھر آپ اس کا کریڈٹ لیں. جس طرح پیپلز پارٹی کے جالے کل سے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے فرٹیلائزرز کا جو سبسڈی ہے ڈائریکٹ کسان کو دینے کا جو فیصلہ کیا ہے کھاد فیکٹریوں سے لے کر، تو وہ بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن منشور کا حصہ تھا. شہباز شریف نے اعلان کیا، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی یہ ہماری تجویز ہے تو ہم اس پر عمل ہو رہا ہے. آپ بھی لیں کریڈٹ اس کا، آپ بھی لیں اس طرح کی کوئی تجویز سامنے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا وہ جو ہے نا کہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے آپ کے مینڈیٹ کے مطابق آپ کو سیٹیں نہیں ملی، مان لیتے ہیں، لیکن جتنی سیٹیں ملی ہیں ان حلقوں کا حق ادا کریں. جو بلاول نے کہا کہ لوگوں نے آپ کو گالم گلوچ کے لیے، شور مچانے کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے تاکہ جا کر ہمارے مسائل حل کریں. تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور مطالبہ بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ہم نے بھی 2018 میں اسی طرح کے حالات کا سامنا کیا تھا، ہمیں بھی فارم 45 نہیں ملا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے صاف شفاف انتخابات کہ اگر قیدی نمبر 804 بھی جیت کر آتا ہے تو پارلیمنٹ میں آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کروائی جائے کہ انتخابات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور پھر ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے سائفر کا ذکر بھی کیا. اور اب وہ جو بات میں نے کہی نا کہ پی ٹی آئی والے ایک راستہ کھلا چھوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو جو بلاول کی تقریر تھی اس کا پہلا حصہ پی ٹی آئی والے سنتے رہے غور سے، ٹکٹکی باندھ کر سنتے رہے. علی محمد خان صاحب، اسد کیسر، دیگر سارے غور سے سنتے رہے. اور وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ اس سے مطمئن تھے کہ یا ایک کیا ہوتا ہے تعریف والے نظروں سے وہ دیکھتے رہے. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری نے بات کی، دھاندلی کی، اور پھر ایک موقع پر جمشید دستی نے کھڑے ہو کر بات کی تو اس پر اسپیکر نے ان کو روکنے کی کوشش کی. پھر بلاول بھٹو نے کہا کہ جی بیٹھ جائیں دستی صاحب، اپنی باری پر بات کر لینا. تو دستی نے کوئی بات کی تو جس پر بلاول نے کہا کہ who the hell are you، میں کیوں آپ کو جواب دوں. اس پر پھر شور مچا. اس پر بلاول بھٹو کی تقریر کا جو آخری حصہ تھا وہ شور شرابے کی نظر ہوا، لیکن انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی. اور جس کے بعد پھر اسد کیسر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے جوڈیشل کمیشن. تو یہ جو میں گزارش کر رہا تھا شروع میں نے کہا نا کہ ایک راستہ پی ٹی آئی کھلا رکھنا چاہ رہی ہے، وہ راستہ پیپلز پارٹی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان پل کا کردار ادا کریں، ایک دروازہ کھلا رہے کہ ہم سسٹم کا حصہ بھی رہیں، سسٹم میں اپنی انپٹ بھی دیں، اور تصادم کی صورت وہ نہ ہو کہ سسٹم سے باہر جانا پڑے پی ٹی آئی کو. تو پی ٹی آئی کو اس چیز کا احساس بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری وہ کردار ادا کر بھی سکتے ہیں. انہوں نے جب تحقیقات کا مطالبہ کیا تو مطالبہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا، جس کو پی ٹی آئی نے ظاہر ہے ایک صورت میں اس کو انڈورس بھی کیا ہے. تو اب وہ جو سوال تھا نا کہ مفاہمت ہوگا کیا، تو مفاہمت کی طرف معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر قیدی نمبر 804 بیچ میں نہ آیا تو جو مفاہمت کا عمل ہے یہ آپ اگلے کچھ دنوں میں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے. کمیٹیاں بنیں گی، مذاکرات ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، اور معاملہ جوڈیشل تحقیقات کی طرف بھی جا سکتا ہے، انتخابات کی دھاندلی کے معاملات. تاکہ بلاول نے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بلاول نے کہا کہ جی وہ تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسی صورت نہ دیکھنی پڑے، دھاندلی الیکشن ہمیں نہ فیس کرنا پڑے. تو بہرحال ایک جو پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن بلاول بھٹو کی صورت میں موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اس ساری صورتحال سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس کا انہوں نے ایک طرح سے پازیٹیو جواب دیا. باقی شور شرابہ جو تھوڑا سا ہوا ہے وہ جو گرمی سردی ہو گئی بلاول کی اور جمشید دستی کے درمیان، تو اس کی وجہ سے ہوا. مجموعی طور پر پی ٹی آئی نے بلاول بھٹو کی تقریر نہ صرف سنی بلکہ اس تقریر کو ایک پازیٹیولی لیا بھی. تو یہی وہ راستہ ہے جہاں سے معاملہ مفاہمت کی طرف بڑھ سکتا ہے، قومی میثاق کے مفاہمت کی طرف. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.